سر آپ ہماری آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ سوچیں کیا ہوتی ہیں جو کہ موسٹ آف دا ٹائم بہت ساری چیزوں کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے نفسیاتی عوامل کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے ہم انسان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف جو ہے نا وہ اسٹرینگس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ویکنیسز ہوتی ہیں. تو آپ ایک انسان بے شمار چیزوں کا مجموعہ ہے. تو کوئی ایک سنگل جو ہے وہ کوئی پریویلنگ یا جیسے پری ڈومینیٹنگ کوئی ایک اسپیکٹ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ یہ ہو تو یہ یوں ہو جائے گا. انسان جو ہے نا اس میں ملٹیپل لیئرز ہیں، ملٹی فیسٹ ایک انڈیویجول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو برین آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی مختلف ہے. آپ کی برین کی ایک یونیکنیس ہے، اس کی ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہیں، اس کی ڈفرینٹ ویکنیسز ہیں. آپ نے اپنی اسٹرینتھ اپنی ویکنیسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ آپ کے پاس اپنے متعلق ایک فل آپ کی جانچکاری ہونی چاہیے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ایک فل انالیسز ہونا چاہیے اپنے بارے میں. تو جو لوگ اپنے بارے میں اچھا انالیسز رکھتے ہیں، اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز سے واقف ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے سے اپنی لائف مینیج کر لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی برین پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہر دماغ میں مختلف قسم کی کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہوں گے، کچھ نیگیٹو اسپیکٹس ہوں گے. فار ایگزامپل کچھ لوگ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میتھمیٹکس میں اچھے نہیں ہوتے. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آرٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جو انالیٹیکل ایبلٹیز میں، کچھ لوگ وربل جو ایکسپریشنس میں بڑی اچھی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وربل ریزننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، جیسے پوئٹس ہیں. اسی طرح سے جو مصنف ہوتے ہیں، ایسیز لکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ ہر انسان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کی کام کی مختلف جو کیٹیگریز ہیں وہ انسانوں کو ان کے دماغ کے مطابق تقسیم کر رہی ہے کہ ان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہیں اور انہیں اسٹرینتھس میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. تو جب آپ اپنی اسٹرینتھس پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ اپنے گرد ایک دائرہ بھی لگاتے ہیں کمپیٹنس کا کہ آپ کی کمپیٹنس کیا ہے، آپ کس حد تک جاتے ہیں اور کس حد تک کام کر سکتے ہیں. اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا کمپیٹنس ہے. تو کمپیٹنس کو سمجھیں گے تو پتہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے برین پرفیکٹ ہوں اور ہماری سوچ پرفیکٹ ہو، اور ہم کبھی بھی جو پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایبسنس آف نیگیٹیوٹی. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں بے شمار چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر پہلا احساس یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اپنی ویکنیسز کی یا اپنی نیگیٹیوٹی کی، کہ ہمارے اندر یہ ٹرینڈ ہے. ہیومنز جو ہیں مین کائنڈ یہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو یہ بیس لائن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ڈیفینیٹلی جب برین ہے تو برین تھاٹس جنریٹ کرتا ہے، مختلف قسم کی سوچیں پیدا کرتا ہے، مختلف ان کی قسمیں ہوتی ہیں. تو ان میں جو ہم نے فوکس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ہماری جو سوچ ہے یعنی تھنکنگ پیٹرنس وہ کیسے لیڈ کریں گے انگزائٹی، ڈپریشن، او سی ڈی یا مینٹل ہیلتھ کی طرف، یا مینٹل النس کو کیسے وہ لیڈ کرتے ہیں. اور لیٹر آن ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ کیسے ان سوچوں کو فکس کیا جائے اور اپنی جو کمپیٹنس ہے اس کو انکریز کیا جائے. اور جب ہم انہیں فکس کریں گے تو فکس کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سوچ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریئل ہے، وہ حقیقی ہے، یا وہ جو سوچ ہے وہ واقعی ویسا ہونا ہے. تو بے شمار سوچیں انسان کو ذہن میں آتی ہیں. انسان کا جو دماغ ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارا دماغ کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ڈفرینٹ تھاٹس، ڈفرینٹ ریزننگ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو، ریگارڈلیس وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. فار ایگزامپل رائٹ ناؤ ہم اپنی برین کی فل کیپیسٹی اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ابھی کا پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تو ہم فوکس کر رہے ہیں اور جو ریلیونٹ انفارمیشن
انفارمیشن ہے اس کو اپنے ذہن میں لا رہے ہیں اور اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں. بالکل. تو اور باقی اسپیکٹس جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. یہ کنسنٹریشن ہے, یہی فوکس کرنے کا طریقہ, یہی ایک اسٹرینتھ ہے جو ہم ابھی جس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. دماغ کی ایک ایسی کیفیت جس کا استعمال ابھی ہم کر رہے ہیں. تو اب ہم جب سوچ کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, ہم بیسیکلی obsessive تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ obsessive تھنکنگ کیا ہے. تو obsessive تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی ایسی سوچ میں, ایک ایسے سائیکل میں خود کو بند کر دیں یا ہم قید ہو جائیں ایسے سائیکل میں جو اینڈ لیس ہے, سوچوں کا ایسا چکر جو اینڈ لیس ہے, اور آپ بار بار ایک ہی چیز کو سوچ رہے ہیں. تو ان کی کیا اقسام ہوتی ہیں, یہ obsessive تھنکنگ کن کن لیول پہ ہے. تو اس کی سب سے جو مائلڈ سچویشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وری, یعنی پریشانی. ٹھیک ہے. کہ ہم ایسے ورسم تھاٹس کیسے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں, ہم کیوں ایسا سوچنا شروع کرتے ہیں, یا یہ سوچیں کیا ہوتی ہیں. تو وری جو ہے, پریشانی جو ہے, یہ ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جو فیوچر سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, پاسٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. کہ آپ کسی بات پہ پریشان ہیں, فار ایگزامپل میں بھی آپ شاید اس بات پہ پریشان ہو سکتے ہیں کہ اگلا کوسچن کیا کروں. تو یہ بھی ایک پریشانی ہے نا, مطلب ذہن میں ایک تھاٹ ہے جو کہ ریسنٹ سچویشنس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سینس آف وری جسے ہم کہتے ہیں, پریشانی کسی چیز کے لیے, یار یہ میں نے کام کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کے لیے پریپریشن کیا چاہیے, میں نے کیسے ترتیب. تو بیسیکلی کسی بھی کام کرنے کی ترتیب کو ذہنی طور پہ بنانا, اور اس پہ جو آپ تھوڑی سی تشویش یا انگزائٹی فیل کرتے ہیں جو کہ آپ کو پش کرے گی, موٹیویٹ کرے گی کہ اپنی زندگی کے کام کر سکیں. فار ایگزامپل کل کوئی میٹنگ ہے تو اس کی بیفور ہینڈ پریپریشن ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے, کیا ایجنڈا ہونا ہے, کیا چیزیں ڈسکس ہونی ہے, میرے پاس وہ انفارمیشن ہے نہیں ہے تو کہاں سے حاصل کرنی ہے, کون سی فائل پڑھنی ہے, کون سے ڈاکیومنٹس لے کے آنے ہیں, انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے. تو ایک پریشانی ہے, اپریہینشن ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور وہ میں کیسے کروں. تو اس کے بارے میں سوچنا اور سوچنے کے بعد اس پہ کام کرنا. اب ایکسیسو وری تو نہیں ہے. ایک اور سوال, ایکسیسو وری تو نہیں ہے. اب ایکسیسو وری کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ سوچ اتنی ایکسیسولی آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ ریسٹلیس, اینکشیس اس لیول پہ ہو گئے ہیں کہ آپ فائلز جو بیفور ہینڈ پریپریشن ہے ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بجائے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, آپ کا برین فائٹ اور فلائٹ اور فریز میکانزم میں آپ کو انگیج کر رہا ہے. وہ ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے اپ کمنگ جو پوڈ کاسٹ ہوگا کہ یہ فائٹ فلائٹ میکانزم کیوں جنریٹ ہوئے ہیں, سوچ نے ایسا کیا برین کو کیسے امپیکٹ کیا, برین کے ڈفرینٹ ریجنس ہیں وہ کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ پوری کی پوری سائنس ہم ڈسکس کریں گے, لیکن آج کا جو ہے نا یہ انٹروڈکٹری ہوگا, تو ہم بیسک چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پریشانی ایکسیسو ہو گئی, تو وہی پریشانی جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی تھی کام کرنے کے لیے, وہی پریشانی آپ کی راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے. اب آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ کا جو بلاک ہے, آپ کا جو سب سے پہلا آبسٹیکل ہے وہ پریشانی ہی ہے. تو ایک سوچ, ایک پریشانی جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی تھی, اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہی آپ کو سیلف لمٹ کرے گی. اور جب وہ سیلف لمٹ کرے گی تو نتیجتاً وہ آپ کے کانفیڈنس پہ, سیلف اسٹیم پہ, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ نیگیٹو ہوگا. تو وہ ایک ایسا نیگیٹو لوپ بھی جنریٹ کرے گا جو فردر آپ کو پریشان کن بنائے گا, کیونکہ آنے والے اپ کمنگ ایونٹس کے لیے پریشانی لیڈ کرے گی اینٹیسپیشن کی طرف. تو ہم وری سے نکل کے اینٹیسپیشن کی طرف چلے جائیں گے. اب اینٹیسپیشن اسپیسیفکلی کس سے ریلیٹڈ ہوگی؟ فیوچر سے ریلیٹڈ. کہ ہاں جی ایک ایونٹ ہوا, میں بری طرح سے فیلئر کا شکار ہوا کیونکہ میں نے ڈیل نہیں کر سکا ایکسیسو وری کو, اور اس پریشانی نے مجھے اب فردر کوئی
اپائنٹمنٹ آتی ہے یا میٹنگ اسکیجول ہوتی ہے تو میں پہلے سے پریشان ہو کے بیٹھ جاؤں گا. کیوں کہ اب میرا وہ ایکسپیرینس لاسٹ والا بھی ہے. میرا سیلف اسٹیم کانفیڈینس بری طرح سے متاثر ہے کہ میں نے وہ اوائڈ کیا تھا, میں نہیں کر پایا. کیوں کہ ایکسیسو انگزائٹی نے مجھے لمٹ کیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کا ایک بیہیویئرل سائیکل بن رہا ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں گولز, آپ کی لائف کو اچیو کرنے میں, چیزوں کو حاصل کرنے میں آپ کو روک رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح سے وری میں ہم اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم پھر نیگیٹو آؤٹ کمز کو بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جیسے لاسٹ ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میٹنگ خراب گئی, ایکسیسو انگزائٹی یا ایکسیسو وری کی وجہ سے نہیں ہو سکی, نیگیٹو آؤٹ کم فیلئر. اب آپ اس فیلئر پہ فوکس کریں گے اور آپ یہ سوچو گے کہ کیا کیا غلط ہو سکتا ہے فردر. واٹ ایف تھنکنگ نہیں ہوتی, اس میں چلے جائیں گے کہ یوں نہ ہو جائے, یوں نہ ہو جائے, یوں ہوا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہوا تو یہ ہوگا. یہ ساری پریشانی کی مختلف قسم کی سوچیں. سیلف ڈاؤٹ کریٹ ہوگا جو کہ لو سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس کے لیے وہ راستے سیٹل ڈاؤن کرے گا یا وہ راہ ہموار کرتا چلا جائے گا. تو بیسیکلی انٹر لنک چیزیں, ایک پورا سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے اندر ہی اندر سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں. اور یہی وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جسمانی جو ہے ہمیں جو بظاہر دکھتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ 100% ریکوری میں ہیں یا آپ 100% صحت یابی میں ہیں یا صحت کو انجوائے کر رہے ہیں. تو جیسے WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, وہ کہتے ہیں دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو اگر ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو بیسیکلی آپ کی صحت ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی جو ڈسیبلٹی ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. آپ کو کام کاج کے قابل نہیں بن سکتے, آپ فنکشنل نہیں رہ سکتے, آپ رشتوں میں فنکشنل نہیں رہ سکتے, آپ کام کاج میں فنکشنل نہیں رہ سکتے. تو سب سے بڑی ڈسیبلٹی مینٹل ہیلتھ ہے. تو مینٹل ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ لوگ فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, اسی لیے اس پہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک محض ایک سوچ سے کیسے کن کن قسم کی چیزیں ہمارے اندر سائیکولوجیکل لیول پہ پیدا ہو رہی ہیں. دوسرا جو ہے, ہم جو وری ہے, وری ڈیلیبریٹ ہوتی ہے, کانشیسلی ہوتی ہے. ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں, باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, چیز کے لیے. تو سو آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہو, کنٹرولیبل ہوتی ہے, آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن ایکسیسولی جب ہو جائے تو پھر وہ ایک لوپ جنریٹ کرتی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا.